بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین اور روحانی سفر کے ہم سفروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کے لیے رب کائنات کی جانب سے لاکھوں سلام، بے شمار رحمتیں اور بے پایاں برکتیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے روحانی خزانے سے روشناس کروانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں جو ہمارے دین کا نہایت قیمتی گوہر ہے، جس کی چمک سے دلوں کے اندھیرے آتے ہیں، جس کی حرارت سے روحیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ یہ خزانہ ہے درود ابراہیمی کا، اور ہمیں اس کے اسرار و رموز سمجھانے والے ہیں عظیم صوفی بزرگ حکیم الامت حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ قرآن و حدیث کے اسرار، ذکر و فکر کی معانی اور دعا و درود کی برکات کو سمجھنے اور سمجھانے میں صرف کیا۔ ان کی باتوں میں گہرائی تھی، سادگی تھی اور حقائق کی روشنی تھی۔ آج ہم انہی کی زبانی، ان کے افکار کی روشنی میں درود ابراہیمی کے 10 پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ یہ صرف ایک دعا نہیں بلکہ ایک مکمل تعلیم ہے، صرف کچھ الفاظ نہیں بلکہ ایک روحانی سفر ہے، شرارت کا عمل نہیں بلکہ معرفت کی کنجی ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، درود پڑھو مگر جانتے ہوئے پڑھو، سمجھتے ہوئے پڑھو، محسوس کرتے ہوئے پڑھو۔ ہر لفظ ایک دریا ہے، ہر جملہ ایک سمندر۔ آئیے اس روحانی سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں اور درود ابراہیمی کے ان 10 رازوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انداز میں ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ یہ تحریر آپ کے دل کی گہرائیوں تک اترے، آپ کے ایمان کو تازہ کرے اور آپ کے درود کو بامانی بنائے۔ یہی دعا ہے ہمارے قلم اور آپ کے دل کے درمیان واسطہ بننے والی ہر سطر کے لیے۔ راز نمبر 1، درود ابراہیمی محبت کا پیمانہ ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی وہ درود پڑھے گا، اور جس نے درود پڑھنا شروع کر دیا اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ یہ ایک چکر ہے، ایک دائرہ ہے۔ درود ابراہیمی محبت کا اظہار ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد تو در حقیقت ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اے اللہ میرا دل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتا ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق جتاتا ہوں۔ یہ محبت کا پیمانہ ہے۔ جتنا زیادہ درود اتنی زیادہ محبت، اور جتنی زیادہ محبت اتنا ہی زیادہ درود۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، جب تم کسی سے محبت کرتے ہو تو اس کا نام لیتے ہو اور اس کی تعریف کرتے ہو، اسے یاد کرتے ہو، تمہارا دل اس کے نام سے دھڑکتا ہے۔ کیا تمہارا دل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے دھڑکتا ہے؟ اگر ہاں تو درود تمہاری زبان پر خود بخود جاری ہوگا۔ راز نمبر 2، درود ابراہیمی معرفت کا دروازہ ہے۔ درود صرف الفاظ نہیں، ایک علم ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب تم اللہم صلی علی محمد کہتے ہو تو سمجھو کہ تم نے معرفت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ اس درود کے ہر لفظ میں گہرائی ہے۔ اللہم، اے اللہ، یہ پکار ہے، مناجات ہے۔ صل، رحمت نازل فرما، برکت دے، درود بھیج علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ لیکن یہاں ایک باریک نقطہ ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب تم اللہم صلی علی محمد کہتے ہو تو در حقیقت تم یہ کہہ رہے ہو، اے اللہ اپنی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرما، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مجھ تک پہنچا، کیونکہ جو رحمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترتی ہے اس کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر بھی پڑتا ہے۔ یہ درود ہمیں اللہ، رسول اور خود اپنے آپ کے درمیان تعلق کی معرفت دیتا ہے۔
راز نمبر 3، درود ابراہیمی دعا کی قبولیت کی کنجی ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، درود وہ کنجی ہے جو دعا کے قبول ہونے کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا، حضرت ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے جواب دیا، کیونکہ تم درود سے پہلے اپنی حاجت مانگتے ہو، پھر درود پڑھو، پھر اپنی حاجت مانگو، درود تمہاری دعا کے لیے راہ ہموار کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم دعا مانگو تو درود سے شروع کرو اور درود پر ہی ختم کرو۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے تھے، درود دعا کو ایسے ہی گھیر لیتا ہے جسے حفاظتی دیواریں۔ اس طرح دعا شیطانی وسوسوں اور رکاوٹوں سے محفوظ ہو کر براہ راست عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ راز نمبر 4، درود ابراہیمی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ درود گناہوں کو ایسے دھوتا ہے جسے پانی گرد کو۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہر درود تمہارے گناہوں کے سیاہ دھبے مٹاتا ہے۔ یہ ایک روحانی صفائی کا عمل ہے۔ جس طرح ہم روزانہ جسم کو پاک کرتے ہیں، اسی طرح روح کو بھی پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ درود ابراہیمی روح کے لیے صابن کا کام کرتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے تھے، ایک آدمی نے 50 سال گناہ کیا، پھر اس نے توبہ کی اور درود پڑھنا شروع کر دیا۔ کیا ہوا؟ درود نے اس کے گناہوں کو مٹا دیا، کیونکہ درود محبت ہے اور محبت تمام گناہوں کو جلا دیتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ درود پڑھنے والے کا دل نرم ہو جاتا ہے اور نرم دل میں گناہ ٹھہر نہیں سکتے۔ راز نمبر 5، درود ابراہیمی قرب الہی کا راستہ ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو کر گزرتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کا راستہ درود سے ہو کر گزرتا ہے۔ درود ایک روحانی سیڑھی ہے۔ ہر درود ہمیں ایک قدم اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب تم اللہم صلی علی محمد کہتے ہو تو تم در حقیقت یہ کہہ رہے ہو، اے اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے تیرے تک پہنچا دیں گے۔ یہ درود ہمیں اس حقیقت سے روشناس کرواتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں۔ یہ واسطہ محبت کا، شفاعت کا اور ہدایت کا واسطہ ہے۔ راز نمبر 6، درود ابراہیمی روحانی غذا ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح جسم کو روٹی چاہیے اسی طرح روح کو درود چاہیے۔ درود روح کی غذا ہے۔ ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں تاکہ جسم زندہ رہے، لیکن روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ درود وہ غذا ہے جو روح کو تقویت دیتی ہے، اسے زندہ رکھتی ہے۔ جو شخص درود نہیں پڑھتا اس کی روح بھوکی رہ جاتی ہے۔ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ خبردار کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور بھوکی روح مر جاتی ہے، پھر وہ شخص زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ درود کا اثر صرف روح پر ہی نہیں ہوتا بلکہ جسم پر بھی ہوتا ہے۔ درود پڑھنے والا صحت مند رہتا ہے، اس کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں برکات آتی ہیں۔ راز نمبر 7، درود ابراہیمی اتحاد و برادری کا درس دیتا ہے۔ درود صرف ایک دعا نہیں، ایک درس ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اس کا ایک درس یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے بلکہ آل محمد پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور آل محمد پر بھی۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کی تفسیر میں فرماتے ہیں،
آل محمد سے مراد صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے نہیں بلکہ سارے مسلمان ہیں۔ جب تم وعلا آل محمد کہتے ہو تو تم ہر مسلمان کے لیے دعا کر رہے ہو۔ یہ درود تمہیں خود غرضی سے نکالتا ہے، تمہیں دوسروں کے لیے دعا کرنا سکھاتا ہے۔ یہ درود ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم سب ایک امت ہیں، ایک خاندان کے افراد ہیں۔ راز نمبر 8، درود ابراہیمی تاریخ کا تسلسل ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود ابراہیمی تمہیں تاریخ سے جوڑتا ہے، یہ تمہیں بتاتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر رحمت نازل کی۔ یہ جملہ تمہیں بتاتا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی روایت کے وارث ہو۔ سرکار واصف علی واصف کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت بنائی۔ یہ ایک ہی سلسلہ ہے، ایک ہی دھارا ہے۔ درود پڑھ کر تم اس سلسلے سے جڑ جاتے ہو، اس دھارے میں شامل ہو جاتے ہو۔ یہ درود ہمیں ہماری روحانی وراثت سے روشناس کرواتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس عظیم تاریخ کے حصہ ہیں۔ راز نمبر 9، درود ابراہیمی کائناتی حمد و ثنا ہے۔ درود صرف تمہاری ذاتی دعا نہیں بلکہ کائناتی حمد ہے۔ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم درود پڑھتے ہو تو تم صرف تم نہیں پڑھ رہے، ساری کائنات تمہارے ساتھ پڑھ رہی ہے۔ انکا حمید مجید، بے شک تو قابل تعریف ہے، بڑی بزرگی والا ہے۔ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جملہ تمہیں بتاتا ہے کہ تم کس کی تعریف کر رہے ہو۔ تم اللہ کی تعریف کر رہے ہو جو حمید ہے، مجید ہے، اور یہ تعریف صرف تمہاری زبان سے نہیں نکل رہی بلکہ ہر چیز کی زبان سے نکل رہی ہے۔ پہاڑ، دریا، ستارے، درخت، ہر چیز اللہ کی حمد کر رہی ہے۔ تم جب درود پڑھتے ہو تو تم اس کائناتی حمد میں شامل ہو جاتے ہو۔ یہ درود ہمیں ہماری کائنات میں جگہ بتاتا ہے، ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں بلکہ ساری کائنات ہمارے ساتھ اللہ کی حمد کر رہی ہے۔ راز نمبر 10، درود ابراہیمی ابدی نعمتوں کا وعدہ ہے۔ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود دنیا کی نعمت نہیں، آخرت کی نعمت ہے، یہ ابدی خوشی کا وعدہ ہے۔ درود پڑھنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا وعدہ ہے۔ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر درود ایک روشنی ہے، قیامت کے دن جب اندھیرا ہوگا تمہارے درود تمہارے آگے آگے چمکیں گے، تمہیں جنت تک لے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ درود پڑھنے والا دنیا میں بھی خوش رہتا ہے اور آخرت میں بھی خوش رہے گا۔ درود ہمیں بتاتا ہے کہ خوشی کیا ہے۔ خوشی دنیا کے مال میں نہیں، خوشی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہے، اور یہ محبت درود سے آتی ہے۔ درود ابراہیمی ایک جامع دعا۔ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ اپنی بات ختم کرتے ہوئے فرماتے ہیں، درود ابراہیمی ایک جامع دعا ہے، اس میں سب کچھ ہے، محبت ہے، معرفت ہے، بخشش ہے، قربت ہے، اتحاد ہے، تاریخ ہے، حمد ہے اور آخرت ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے جو تمام دعاؤں کو سموئے ہوئی ہے۔ انہوں نے نصیحت کی، درود کو معمول بنا لو، ہر نماز کے بعد پڑھو، ہر دعا سے پہلے اور بعد میں پڑھو، خالی وقت میں پڑھو، مصروف وقت میں بھی پڑھو۔ درود تمہاری ڈھال ہے، تمہاری روشنی ہے، تمہاری منزل ہے۔ میرے عزیز قارئین، حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی ان قیمتی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے ہم عہد کریں کہ ہم درود ابراہیمی کو صرف الفاظ نہیں سمجھیں گے بلکہ اس کی معنی کو سمجھیں گے،
اس کے اسرار کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم درود کو محبت سے پڑھیں گے، معرفت سے پڑھیں گے، یقین سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود ابراہیمی کی برکتوں سے سرفراز فرمائے، ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو تازہ رکھے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔